ویلکم ٹو دار چینی. آپ دیکھ رہے ہیں دار چینی یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو سکھاؤں گی آلو کے مختلف ریسیپیز، آلو کے ڈفرینٹ سنیکس. تو اگر آپ کو وہ سارے سنیکس سیکھنے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی پڑے گی. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز کمنٹ کریں اور بتائیں کہ آپ کو میری ریسیپیز کیسی لگتی ہیں اور سبسکرائب کریں میرا چینل. تو سب سے پہلے میں آپ کو آلو کا بڑا اسٹائلش اور بڑا ایزی سینڈوچ بنانا سکھا رہی ہوں. اس کے لیے مجھے چاہیے تقریباً پونا کپ میدا ڈالوں گی تو اس سے صرف ایک جو ہے وہ بریڈ بنے گی. اب اس میں ڈال رہی ہوں آدھا چمچ نمک. اس کو دودھ ڈالنے سے پہلے میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ نمک جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے. اب اس میں آہستہ آہستہ دودھ ڈالتی جاؤں گی. یہ میں تیار کر رہی ہوں سینڈوچ کی بریڈ یا کہہ سکتے ہیں سینڈوچ کا پراٹھا. ٹھیک ہے، اب اس کو ساتھ ساتھ آپ مکس کرتے جائیں اور دیکھتے جائیں کہ آپ کو کتنا دودھ چاہیے. یہ میرے پاس 2 انڈے ہیں، یہ تقریباً میں تھوڑا سا ڈالوں گی، آدھا، کیونکہ مجھے صرف ایک بریڈ بنانی ہے. اب میں تھوڑا سا اس میں دودھ اور شامل کر دیتی ہوں. تو جب تک میں اس کو مکس کر رہی ہوں آپ جائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ بہت ہی مزیدار اور یمی ریسیپیز آپ کو ملیں گی میرے چینل سے اور کوئک ریسیپیز ہیں. میں کوئی بھی ریسیپی ایسی نہیں سکھاؤں گی آج آپ کو جو دیر سے بنے. آپ اپنے بچوں کے لیے بنائیں، ٹی ٹائم سنیکس بنائیں. آپ ان ریسیپیز کو فٹافٹ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ اب آپ کی مرضی، آپ اس کو پتلا رکھنا چاہتے ہیں گاڑھا. اگر آپ اس کو گاڑھا رکھیں گے تو صرف ایک بریڈ بنے گی. اگر آپ تھوڑا سا پتلا کر لیں گے تو اس کی 2 بریڈ بن جائیں گی. میں نے اس میں کوئی چیز نہیں شامل کی، دودھ ڈالا ہے بریڈ کے لیے، نمک ڈالا ہے میں نے، اس میں تھوڑا سا انڈا ڈالا ہے اور میں اس کو اچھی طرح مکس کروں. اب اس کو آپ ویریٹ کر سکتے ہیں. اب آپ اس میں زیرہ ڈال سکتے ہیں، تھوڑا سا دھنیا ڈال سکتے ہیں آپ اس میں، واٹ ایور یو لائک، جو کچھ بھی آپ کو پسند ہے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے سادی بریڈ بنائی ہے. یہ دیکھیں، جتنا آپ اس کو مکس کریں گے یہ اتنی اچھی مکس ہوگی. اس میں گٹھلیاں نہیں ہونی چاہیے بالکل بھی. میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، اس کا ٹیکسچر جو ہے وہ بالکل اس طرح سے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ میں اس کو بیٹ کری جا رہی ہوں. جتنا آپ اس کو بیٹ کریں گے، اس کو آپ مکس کرتے جائیں گے، جو سینڈوچ ہے اس کا بریڈ، اس کی کہہ لیں اس کا جو پراٹھا ہے وہ اتنا ہی اچھا بنے گا. اب یہ دیکھیں، یہ بالکل تیار ہو گیا. اس کو میں رکھ دوں گی 10 منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھی طرح سے بن جائے. اس کو میں اب سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں. اب سینڈوچ بنانے کے لیے میرے پاس ٹماٹر ہیں. ٹھیک ہے، سلائسز ہیں، آپ اپنی مرضی سے اس کو بڑھا یا کم کر سکتے ہیں. دھنیا ہے میرے پاس، یہ بھی حسب ضرورت ہے. ہری مرچ ہے، انڈے ہیں. اچھا، یہ میرے پاس ہیں 2 سٹکس، باربیکیو سٹکس بھی کہتے ہیں ان کو، سکیورز بھی کہتے ہیں. یہ ہم یوز کریں گے جب ہم بنائیں گے پوٹیٹو لالی پاپس. اس میں نے یوز کیے ہیں ٹماٹر حسب ضرورت، دھنیا، ہری مرچ اور انڈے. یہ سارے آلموسٹ آپ کی ضرورت کے مطابق، آپ کے ٹیسٹ کے مطابق استعمال ہوں گے. اچھا، پین کو پہلے نا آئل کے ساتھ اچھی طرح سے گریس کر لینا ہے. یہ میرے پاس ہے 5 آلو. ان کو میں نے اچھی طرح سے بوائل کر لیا ہے، بہت اچھی طریقے سے بوائل کیا ہے. اب میں ان کو میش کر لوں گی. آلووں کو میں نے میش کر لیا. یہ دیکھیں، یہ اتنے میش ہو گئے ہیں جیسے بالکل لیکوڈ ہوتا ہے نا، اس طرح سے. دیکھیں، اس میں کوئی گٹھلی بھی نہیں ہے بالکل بھی. یہ اچھی طرح سے میں نے ان کو میش کر لیا ہے. اب میں اس میں شامل کروں گی مسالے، خشک مسالے. اب گرل پین اچھی طرح سے گرم ہو گیا. ٹھیک ہے، اب میں اس میں سینڈوچ کی بریڈ بناؤں گی.
اب یہ جو بیٹر میں نے بنایا تھا اس کو اچھی طرح سے پہلے مکس کریں گے. ابھی بھی یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے اس طرح سے میں نے بیٹ کر لیا. ٹھیک ہے, اب میں اس میں ڈالوں گی یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, یہ اتنا پتلا ہو گیا. اب آپ پین میں ڈالیں اور پین کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر لیں تاکہ وہ آگے بھی جاتا رہے. جہاں سے آپ کو پتلا لگے تھوڑا سا آپ اور ڈال کے اس کو اس طرح سے اتنا سا میں نے آلو کا پیسٹ لیا ہے. حسب ضرورت ڈالا ہے نمک, گرم مسالہ, بالکل 1 چٹکی لال مرچ کٹی ہوئی, دھنیا. اب اس کو کر لیں گے اچھی طرح سے مکس. اس طرح سے اس کو ہم مکس کریں گے. یہ نیچے دیکھیں سینڈوچ کی بریڈ تیار ہو رہی ہے. ساتھ ہی میں آپ کو یہ مکسچر بنانا سکھا. یہ اب آپ کو اس میں زیادہ اسپائسی چاہیے آپ ہری مرچ زیادہ ڈال لیں, کالی مرچ ڈال لیں, جو بھی آپ کو پسند ہو. تو مجھے زیادہ اسپائسی نہیں پسند تو میں نے صرف اس میں گرم مسالہ, نمک اور لال مرچ اور تھوڑا سا دھنیا ڈالا. ٹھیک ہے, اب اس کو میں نے کر لیا اچھی طرح سے مکس. ٹھیک ہے, میں اس کو ہاتھ سے الٹا کروں گی تاکہ یہ ٹوٹے نہ. یہ جناب زبردست قسم کی بریڈ جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے ہماری. آپ چیک کر لیں اس کا ٹیکسچر. اب میں اس پہ ہلکا سا آئل لگا دوں گی تاکہ شائن آ جائے. بالکل ہی ہلکا ہلکا سا میں لگا رہی ہوں, زیادہ نہیں لگا رہی, اس سے صرف پراٹھے کی جو ہے وہ شائن آئے گی. اس کو پریس کر لیں تاکہ جو گرل پین میں بنانے کا مقصد ہے اس میں جو لائنز ہیں وہ اچھی طرح سے شو ہو جائیں. اب اس کو بھی دوسری سائڈ پہ میں اچھی طرح سے پکنے دوں گی. ٹھیک ہے, آپ جو ہے اس کی 2-3 منٹ کے بعد اگر آپ سائڈ چینج کریں گے تو آپ کو میں دکھانا چاہوں گی. یہ دیکھیں, now you can see اتنا خوبصورت کلر, بالکل براؤن ہے, بالکل جلا ہوا کہیں سے نہیں ہے. اب اس کو میں نکال لوں گی. آلموسٹ یہ تیار ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اچھی طرح سے میں آپ کو دکھاؤں. اس پہ یہ لائنز دیکھ رہے ہیں, یہ بن گئی ہے بریڈ. یہ دیکھیں ایک سائڈ سے میں نے اس کو زیادہ براؤن کیا ہے. آپ اس سائڈ سے دیکھیں لائنز. پین پہ ہلکا سا دوبارہ سے آئل لگاؤں گی میں. یہ ہلکا سا میں نے زیادہ نہیں لگایا, بالکل یہ ہلکا سا لگایا ہے. یہ ہمارا پراٹھا تیار ہو گیا ہے. اب اس کو دیکھیں میں یہاں سے نا کاٹ دوں گی تھوڑا سا.
آپ اس کو چھری سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو یہ اتنا سا کٹ لگا دیا، یہ میں نے کٹ لگایا اتنا، آپ دیکھ لیں کہ یہ اتنا ہونا چاہیے، کلیئر۔ اچھا، اس میں یہ لگا دوں گی میں آلو کا مکسچر، وہ جو میں نے آلو کا مکسچر بنایا تھا، آپ اس کو ٹرائی کر۔ اچھا، یہ میں نے ایک سائڈ پہ لگا دیا ہے آلو کا مکسچر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بنایا تھا۔ اب میں ایک سائڈ پہ رکھ رہی ہوں 2 ٹمیٹو کے سلائسز، یہاں پر میں چیز کا سلائس رکھ دیتی ہوں۔ اچھا، سلائس آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں، چیز کا، چیڈر چیز، موزریلا، جو بھی آپ کو پسند ہو۔ میں نے تھوڑی سی سالٹی لی ہے اور ایک جگہ پر میں نے لگا دیا ہے ٹمیٹو پیسٹ، اس کو تھوڑا سا پھیلا دیتی ہوں۔ اب آپ اس کا میتھڈ دیکھیں، یہ ایک سائڈ پہ میں نے آلو لگایا تھا، آلو کا پیسٹ، اس کو اس طرح سے فولڈ کیا میں نے ٹماٹر کے اوپر، یہ گیا کیچپ کے اوپر، اور یہ چلا گیا ہمارا چیز کے اوپر۔ تو یہ آپ اس کا یہ دیکھیں، اب اس کو یہ سینڈوچ ہمارا تیار ہوگا۔ ایک سائڈ پہ چیز ہے، اس کو میلٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، اس لیے میں نے ہلکی آنچ پہ رکھا ہے، بالکل ہی ہلکا ہلکا پریس کرتی جاؤں گی میں۔ اس سے زیادہ یمی سینڈوچ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے۔ یہ دیکھیں جی، سوری اب میں اس کی سائڈ چینج کر دیتی ہوں۔ جس سائڈ پہ آپ کا چیز کا سلائس ہے اس پہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگے گا کیونکہ چیز نے میلٹ ہونا ہے۔ تو سینڈوچ تیار ہو گیا ہے، اب میں آپ کو اس کی لک دکھاتی ہوں۔ اس کے اندر دیکھیں چیز، ہر چیز بالکل میلٹ ہو گئی ہے اور اتنا یمی اس کا وہ آ رہا ہے نا۔ سینڈوچ کی فائنل لک تو آپ نے دیکھ لی ہے، اب میں اس کو درمیان سے کاٹ کے دکھاتی ہوں یہ اندر سے کتنا چیزی اور کتنا جوسی بنا ہے۔ تو یہ میں نے کاٹ دیا ہے درمیان سے، اب آپ اس کو دیکھیں، چیز بھی میلٹ ہو گئی ہے اور آلو اور ٹماٹر اور ساری چیزیں بریڈ کے ساتھ بالکل مکس ہو گئی ہیں اور بڑی خوبصورت اس کی لک آئی ہے۔
تو چیزی سینڈوچ بنانا تو آپ نے سیکھ لیا ہے، اب میں آپ کو سکھاؤں گی ایک نئے طریقے سے فنگر فرائز۔ تو یہ بھی تھوڑی ڈیفرنٹ ریسیپی ہے، آپ اس کو بھی اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو اچھی لگے گی۔ اب میں نے اس کے لیے تقریباً 3 سے 4 آلو بوائل کیے ہیں، اس کو میں اب ایک سائڈ میں پلیٹ میں نکال لوں گی جتنی مجھے چاہیے۔ اب میں نے جتنا مکسچر مجھے چاہیے تھا وہ میں نے علیحدہ کر لیا ہے، اور اب میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں زیرہ۔ زیرہ آپ حسب ضرورت زیادہ بھی ڈالیں کم ڈالیں، وہ آپ کو جتنا اچھا لگتا ہو۔ اور میرے پاس یہاں پر سفید زیرہ ہے، آپ چاہے سفید ڈالیں یا کالا زیرہ ڈالیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ سفید زیرے کی خوشبو ذرا زیادہ ہوتی ہے، اس لیے میں یہ شامل کر رہی ہوں۔ تو اگر آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہو آسانی سے آپ وہ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ اب اس کو کرسپی بنانے کے لیے میں اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً 1 بڑا چمچ بھر کے میدے کا۔ آپ اس میں میدا بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کی جگہ پر بیسن بھی۔ کچھ لوگوں کو میدا پسند ہے، کچھ لوگوں کو بیسن، تو آپ کو جو بھی پسند ہو آپ وہ ڈال سکتے ہیں۔ ان دونوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو فنگر فرائز ہیں وہ بہت ہی کرسپی بنے۔ اب اس میں شامل کر رہی ہوں 1 چمچ بھر کے نمک کا۔ نمک جو ہے وہ ہمیشہ حسب ضرورت ہوتا ہے، میری ہر ریسیپی میں آپ کو یہی بتاتی ہوں کہ جو نمک ہے وہ آپ حسب ضرورت ڈالیں۔ میں زیادہ تر جو کوانٹٹی ہے وہ ایک جیسی رکھتی ہوں، اس لیے میں 1 چمچ نمک ڈالتی ہوں۔ اب میں نے ساری چیزیں شامل کر لی ہیں، تو اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی۔ بالکل اس طرح سے مکس کروں گی جیسے ہم عام روٹین میں گھروں میں آٹا گوندتے ہیں نا، بالکل اس طرح سے میں اس کو گوندوں گی تاکہ ہر چیز مکس بھی ہو جائے اور گٹھلیاں بھی نہ رہیں۔ اب اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے، ایک طرح سے کہہ لیں میں نے گوندھ لیا ہے۔ اب میں نے لیا ہے ایک پولیتھین ریپر، اس کے اندر میں نے ڈال دیا اپنا مکسچر۔ اب میں اس کو پہلے بیلن کی مدد سے اور پھر ہاتھ کی مدد سے جو ہے وہ پھیلا لوں گی، کیونکہ جو آلو ہیں ان کو میں نے بوائل کیا ہوا ہے، بہت زیادہ بوائل کیا ہے تو یہ تھوڑا سا سٹکی ہو گیا ہے، یہ چپک رہا ہے، اس لیے مجھے بڑے احتیاط کے ساتھ اس کو پھیلانا پڑ رہا ہے۔ لیکن یہ اس طرح سے پھیلانا ہے کہ ساری سائڈیں جو ہیں وہ اس کی بالکل ایکول ہوں، برابر ہو جائیں ہر سائڈ سے، تاکہ فنگر فرائز کی جو تھکنیس ہے وہ ایک جیسی رہے۔ ہاتھ سے تو میں نے پھیلا لیا ہے، تھوڑا تھوڑا میں اس کے اوپر بیلن کے ساتھ بھی کروں گی، کیونکہ بیلن کے ساتھ جو ہے وہ ہر طرف سے ایک جیسا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی جگہ سے پتلا رہ جائے کسی جگہ سے موٹا۔ بیلن کے ساتھ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ جو فنگر فرائز کی شیپ ہے، فنگر فرائز کا سائز ہے، وہ ہر طرف سے ایک جیسا ہو جائے گا۔ تو تھوڑی محنت لگے گی آپ کو بھی کرنے میں، جیسے اس ٹائم میں محنت کر رہی ہوں۔ اب جب آپ دیکھیں کہ ہر طرف سے بالکل ایکول ہو گیا ہے یہ مکسچر جو ہے بیٹر آپ کا، وہ ہر طرف سے ایک شیپ کا اور ایک سائز کا بن گیا ہے، تو پھر اب اس کے اوپر سے جو پیپر آپ نے لگایا ہے اس کو کاٹ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی احتیاط سے کاٹنا ہے کیونکہ یہ بھی بیٹر کے ساتھ بالکل چپک جاتا ہے، تو اس کو بھی احتیاط سے ہم کاٹ دیتے ہیں۔
یہ دیکھیں اب ہر طرف سے اس کی شیپ اور سائز ایک جیسی ہو گئی ہے، تو اب ہم اس کے کر دیں گے سلائسز۔ بالکل اس طرح سے سلائسز بنانے ہیں جس طرح سے فنگر فرائز کے ہوتے ہیں، بالکل اس طرح سے آپ بنائیں گے۔ تو یہ آپ کوئی بھی اچھی تیز چھری لے لیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جس طرح سے کہ یہ اسٹکی ہے، ہر چیز کے ساتھ چپک رہا ہے، ہاتھوں کے ساتھ۔ اب میں اس کو کاٹ رہی ہوں تو یہ چھری کے ساتھ بھی چپکے گا، تو اس لیے اس کو احتیاط سے اب ہم اس کو شیپ دے دیتے ہیں، اس کو کاٹ لیتے ہیں۔ اب یہ میں نے شیپس بھی دے دی ہیں اس کو، اب میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی تقریباً 10-15 منٹ کے لیے، اور 10-15 منٹ کے بعد یہ دیکھیں میں اب اس کے اوپر ہلکا سا جو ہے وہ میدا سپرنکل کر رہی ہوں، اس کے اوپر ڈال رہی ہوں، اور اب اس کو ایک ایک کر کے علیحدہ کریں گے۔ فریج میں میرے پاس ٹائم کم تھا تو میں نے تھوڑی دیر رکھا ہے، اس وجہ سے یہ تھوڑی تھوڑی ٹوٹ رہی ہیں، لیکن آپ نے اس کو کم از کم آدھا گھنٹہ رکھنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے شیپ میں آ جائیں، اور اس کے بعد آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے۔ دیکھیں بالکل اس طرح سے اس کی شیپ بن جائے گی۔ تقریباً اس کو آدھا گھنٹہ ہم نے فریج میں رکھنا ہے، اس سے زیادہ اگر آپ رکھیں گے تو یہ فریز ہو جائیں گی، اور جب آپ اس کو میلٹ کر کے فرائی کریں گے تو یہ بالکل بھی اچھی نہیں بنیں گی۔ تو یہ دیکھیں بالکل اس طرح سے شیپس ہونی چاہیے اس کی، یہ احتیاط سے اس کو علیحدہ کرنا ہے۔ یہ میں نے 15 منٹ تقریباً فریج میں رکھا تھا، اور اب میرا آئل اچھی طرح سے گرم ہو گیا، اور اب میں جو فرائز ہیں وہ اس میں ایک ایک کر کے ڈالتی جاؤں گی، ایک ساتھ نہیں ڈالوں گی، اس سے ان کی شیپس بھی خراب ہو سکتی ہیں اور جڑ بھی سکتی ہیں۔ ساری جو فرائز ہیں وہ میں ایک ایک کر کے ڈال رہی ہوں تاکہ یہ آپس میں جڑے نہ، اور جیسے ہی میں ان کو ڈال رہی ہوں یہ براؤن ہوتی جا رہی ہیں، اس لیے یہ بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جل نہ جائیں، بالکل میڈیم جو ہے ان کا کلر آئے، نہ زیادہ براؤن ہو اور نہ ہی زیادہ وہ کچی رہ جائیں۔ اب جو براؤن ہوتی جا رہی ہیں گولڈن براؤن بالکل دیکھیں ہو گئی، میں نے ان کو زیادہ براؤن نہیں کیا کیونکہ یہ آلریڈی تو ہر چیز اس کے اندر پکی ہوئی ہے، تو جو براؤن ہوتی جائیں گی ان کو ساتھ ساتھ ہم نکالتے جائیں گے اور ڈش آؤٹ کریں گے، اور مزے مزے سے اس کو انجوائے کریں گے۔
तो बड़ी क्रिस्पी, बड़ी यम्मी और बड़ी डिफरेंट स्टाइल की फिंगर फ्राइज़ तो तैयार हो गई हैं। आप देख रहे हैं इसका स्टाइल जो है बनाने का बिल्कुल ही डिफरेंट था, लेकिन फ्लेवर जो है वो बहुत ही मज़े का है। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक देंगे ये कैसी लगी आपको। तो फिंगर फ्राइज़ तो हमारी बड़ी मज़ेदार और बड़ी क्रिस्पी बनी थी। अब बनाएंगे हम पोटैटो चीज़ लॉलीपॉप। पोटैटो चीज़ लॉलीपॉप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है एक ब्रेड का स्लाइस, अब आलू को बॉईल करके मैंने सिर्फ उसमें एक चुटकी नमक और धनिया डाल दिया है और उसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब इस बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ब्रेड के ऊपर पूरी तरह से फैला दूंगी मैं। बैटर को अच्छी तरह से फैलाने के बाद इसके ऊपर रखूँगी एक चीज़ का स्लाइस। चेडर चीज़ रख सकते हैं आप, मोज़रेला, जो भी आपको पसंद हो। ये जो है मेरे पास चेडर चीज़ है और थोड़ी सी सॉल्टी है, इसलिए मैंने बैटर में नमक थोड़ा सा कम रखा है। अब इसको फोल्ड करूँगी, या कह लें कि इसको रैप करना है हमने सारी चीज़ों को आपस में। तो चीज़ जो है उसको थोड़ा सा अंदर रखेंगे और इस तरह से इसका रोल बना देंगे। अब इस रोल को बनाने के बाद इसको अच्छी तरह से प्रेस करना पड़ेगा ताकि जो ये रोल है वो खुले ना, क्योंकि हमने अंडा या कोई भी जो ऐसी चीज़ है वो नहीं लगाई जिससे हम इसको जोड़ें। तो सिर्फ आलू का जो मिक्सचर है सिर्फ वही इसको जोड़ेगा। जोड़ने के बाद इसके इस तरह से स्लाइस कर लेंगे। अब इनको स्लाइस में काटने के बाद हम इसको स्क्यूअर्स में या बारबेक्यू स्टिक्स में लगा देंगे।
اب ان سکیئرز کو ہم پہلے انڈے میں ڈپ کریں گے اچھے طریقے سے، اور جب اس کو دونوں سائڈ پہ انڈا لگا دیں گے تو ہم بریڈ کرمز لگا دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر فریج میں رکھ دیں گے۔ اب 10 منٹ کے بعد یہ میں نے فریج سے نکال لیے ہیں، اور اب میں اس کو کوکنگ آئل میں ہلکی آنچ پر فرائی کروں گی، اور جیسے یہ گولڈن براؤن ہوں گے تو اس کو فوراً سے نکال لیں گے، کیونکہ اس میں صرف ہم نے فرائی کرنے کا مطلب صرف اس میں چیز کو میلٹ کرنا ہے، کیونکہ آلو بوائل ہیں اور بریڈ جو ہے وہ بھی پراپر بنی ہوئی ہے۔ تو جیسے ہی یہ ہلکے ہلکے سے گولڈن براؤن ہوں گے تو ہم ان کو ڈش آؤٹ کریں گے، اور اس کا بڑا یمی سا فلیور آئے گا، اور اچھی سی لک کے ساتھ میں آپ کو اس کو پریزنٹ کر کے دکھاؤں۔ تو تیار ہیں چیزی لالی پاپ۔ اس کی جتنی پیاری لک آئی ہے، اس کا فلیور اتنا ہی یمی ہوتا ہے۔ آپ اس کو ٹرائی کریں گے تو آپ ڈیفینیٹلی اس کو پسند کریں گے، تو ضرور ٹرائی کریں اور سبسکرائب کریں میرا چینل اگر آپ کو میری ریسیپیز پسند آئیں، اور فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ میں بتائیں ضرور کہ آپ کو یہ کیسی پسند آئی ہیں۔ میں بناؤں گی پوٹیٹو پائی۔ اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں آلو اور چیز کا مکسچر۔ تو جب میں اس کو فرائی کر لوں گی تو اتنا جوسی اور یہ چیزی بنے گا کہ آپ اس کو ٹرائی کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو ضرور ٹرائی کریں، اور اگر آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگیں تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے لے لیا ہے ایک لارج سائز کا آلو۔ تو آپ کو جتنی پوٹیٹو پائز بنانی ہوں گی آپ ضرورت کے مطابق جو ہے آلو لے لیں گے۔ آپ چاہے تو میڈیم سائز کے 2 آلو لے لیں، چاہے 1 آلو ہے تو آپ کے پاس تو آپ اس کو، بڑا آلو ہے تو آپ اس کو بوائل کر لیں اچھی طریقے سے۔ اب اس آلو کو میں نے اتنا بوائل کیا ہے کہ یہ آرام سے جو ہے وہ کانٹے کے ساتھ، فورک کے ساتھ میش ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے اچھا جو چیزوں کو میش کرتے ہیں وہ اسی فورک کے ساتھ ہم کرتے ہیں، اس سے کوئی بھی گٹھلی نہیں رہتی۔ تو میں اب اس کو اچھی طریقے سے میش کر لوں گی، اس کا ایک بالکل اچھا سا پیسٹ بنا لوں گی۔ یہ اتنا میں نے میش کر لیا ہے کہ اس کا ایک اچھا سا فائن بغیر گٹھلیوں کے پیسٹ بن گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں میرے پاس ہے تقریباً آدھا چکن کیوب کا ٹکڑا، ایک پورا بھی نہیں میں نے استعمال کیا، بس آدھا استعمال کیا ہے۔ اب اس کے اندر میں نے تقریباً 2
चम्मच पानी के डाल दिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल 1 बूंद के मुताबिक इसमें पानी डाल दें और इस पानी को थोड़ा सा नीम गरम कर दें। अब मैंने इसको नीम गरम किया है, तो अब आप देखें ये कितनी आसानी से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। ये देखिए मैंने बिल्कुल गर्म पानी इसके अंदर डाला था, तो चिकन क्यूब फ़ौरन से इसके अंदर सारा मिक्स हो गया है। अब इस चिकन क्यूब के 2 चम्मच आप अपनी मर्ज़ी से, लेकिन मैं सिर्फ इसके जो 2 चम्मच हैं वो अपने बैटर में शामिल करूँगी। बड़ी डिफरेंट रेसिपी है और मेरी अपनी ज़ाती ये रेसिपी है। आप अगर इसको ट्राई करेंगे तो आपको बिल्कुल ये डिफरेंट लगेगी रूटीन से, इसलिए ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपीज़। अब ये जो आलू है, आलू का बैटर है, आपको जितना चाहिए आप उतना ले लें। मैं सिर्फ 4 पोटैटो पाई बनाऊंगी, इस वजह से मैंने जितना मुझे बैटर चाहिए था मैंने वो डाल लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 चुटकी नमक की, नमक हस्बे ज़रूरत आप डालें। और साथ ही मैंने वो जो हमने चिकन क्यूब को गर्म करके मेल्ट कर लिया था वो मैं उसके 2 चम्मच डाल रही हूँ। धनिया डाल रही हूँ हस्बे ज़रूरत, आपको जितना पसंद हो आप डाल लें, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मिक्स करेंगे, इतनी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि सारी चीज़ें जो हैं अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, गुठली ना रहे, क्योंकि अगर गुठलियाँ रहेंगी तो वो बिल्कुल ही अलग-अलग से फ्लेवर देंगी। तो इनको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब ये देखें 2 स्लाइसेस हैं, उनको मैंने इक्वल शेप्स में काट लिया है। अब ब्रेड के स्लाइसेस बनाने के बाद जो 4 स्लाइसेस हैं उसके ऊपर आलू का बैटर लगा दूंगी और जो बाकी 4 स्लाइसेस हैं वो इसके ऊपर रख देंगे। ये जो बैटर मैं लगा रही हूँ ये आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो फ्राई करने में थोड़ी मुश्किल होगी, इसलिए थोड़ा मीडियम ही आपने लगाना है। अब मैंने लिया है चीज़ का 1 स्लाइस, इसके भी इसी तरह से 4 हिस्से करूँगी और सबके ऊपर आधा आधा रख दूँगी। चीज़ जो है वो मैंने सॉल्टी ली है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ ले सकते हैं, फ्लेवर्ड, मोज़रेला, चेडर चीज़, जो भी आपको पसंद हो। अब चीज़ रखने के बाद ये स्लाइसेस मैं ऊपर रख रही हूँ और इसको थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। अंडे को अच्छी तरह से फेंट लूँगी मैं पहले। अब जो चारों स्लाइसेस तैयार हो जाएं तो सारे पोटैटो पाई को मैं एक बार अंडे में डिप करूँगी, फिर ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी। ब्रेड क्रम्स लगाते वक्त एक तो चारों साइडों पे लगाने हैं और दूसरा इनको ऊपर से एक दफ़ा प्रेस करना है ताकि वो जुड़ जाए, और उसके बाद आपकी एक पोटैटो पाई तैयार है। इसी तरह से बाकी पोटैटो पाई भी हम तैयार करेंगे। पहले अंडे में डिप करेंगे अच्छी तरीके से ताकि बंद हो जाएं चारों साइडें, फिर ब्रेड क्रम्स जो हैं वो अच्छी तरह से कोट करेंगे चारों साइड्स पे और इसको एक बार हल्का सा ऊपर से प्रेस करेंगे और दूसरी तैयार है, और बाकी भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे हम। तो जब तक मैं बाकी पोटैटो पाई तैयार कर रही हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो कमेंट किया करें, बताया करें आपको कैसी लगती हैं, ताकि मज़ीद रेसिपीज़ आपके लिए हम बनाएं। और क्विक रेसिपीज़ जो हैं वो अगर आपको चाहिए तो हम वो ट्राई किया करेंगे, अगर आपको दूसरी रेसिपीज़ चाहिए तो हम वो बनाया करेंगे। अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखना है ताकि ये सेट हो जाए, और 15 मिनट के बाद मैं अब इसको फ्राई कर रही हूँ। ऑयल मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और जो अब आँच है उसको मैंने कम कर दिया है, क्योंकि ये हर चीज़ इसमें बनी हुई है। इसको सिर्फ हमने गोल्डन ब्राउन करना है। आलू बॉयल हुए हैं, सिर्फ जैसे ही इसकी चीज़ अंदर से मेल्ट हो जाएगी और ऊपर से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे
تو ہم ان کو نکال لیں گے. لیکن دھیان رکھنا ہے ساتھ ساتھ ہم نے ان کی سائڈز چینج کرتے رہنا ہے، کیونکہ اگر ایک ہی سائڈ سے پکاتے رہیں گے تو یہ زیادہ براؤن ہو جائیں گے. اب جیسے ہی یہ گولڈن براؤن ہو گئے ہیں تو میں ان کو فوراً سے نکال لوں گی، اس سے پہلے کہ یہ بریڈ کرمز ہیں اوپر سے جلنا شروع ہوں، اور ان کو ڈش آؤٹ کریں گے. اور مزیدار پوٹیٹو پائی تیار ہے. یہ اندر سے بہت ہی یمی اور جوسی ہے، کیونکہ اس کی جو چیز ہے وہ اندر میلٹ ہو گئی ہے. اور لک تو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی آئی ہے. تو آپ ٹرائی کریں، میری ریسیپیز پسند آئیں تو کمنٹ کر دیں، اور اگر بہت پسند آئیں تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں. تب تک آپ پوٹیٹو پائی انجوائے کریں. اب یہ میں آپ کو اندر سے کاٹ کے بھی دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں اندر سے اس کی جو چیز ہے جب وہ میلٹ ہو جائے گی تو وہ آلو کے بیٹر کے ساتھ اس طرح سے مکس ہو جائے گی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ چیز اور پوٹیٹو جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ تھے یا ایک ساتھ تھے. اور فلیور تو آپ کو ڈیفینیٹلی پسند آئے گا. اب میں بناؤں گی گرل سینڈوچ، بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ بہت ہی مزیدار بڑا یمی سینڈوچ بنے گا. اس کے اندر بہت کم سے کم چیزیں میں نے ڈالی ہیں، بہت کم انگریڈینٹس ڈالے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے آپ کے کچن سے ہر چیز مل جائے اور آپ اس کو جلدی سے بنا کر چائے کے ساتھ کھا لیں. تو اس کو بنانے کے لیے میں نے کیا کیا ہے، سب سے پہلے لے لیا ہے بوائل آلو. حسب ضرورت جتنے سینڈوچ بنانے ہیں میں نے ایک میڈیم سائز کا آلو بوائل کر لیا ہے. اب ساتھ ہی میں نے اس میں باریک باریک پیاز کاٹ کر ڈال دیا ہے. بالکل باریک نہیں کیا، بس تھوڑا سا نارمل رکھا ہے. اور پیاز جو تھا وہ بالکل ہی چھوٹا سا تھا، بالکل اسمال سائز کا. اس کے بعد میں نے ڈال دیا دھنیا بالکل آپ کی چوائس کے مطابق ہے. اور اب میں نے اس میں ڈال دیے بریڈ کرمز بھی 2 سے 3 چمچ جو ہیں وہ میں نے ڈالے ہیں. اب میں ان کو اچھی طریقے سے مکس کر رہی ہوں. جتنا اچھے سے مکس کریں گے اتنا اچھا سینڈوچ بنے گا آپ کا. اب میں نے لے لیے 2 بریڈ کے سلائسز، اور اس کے اوپر جو ابھی بیٹر ہم نے تیار کیا ہے وہ میں اس پر لگا دوں گی، اچھے طریقے سے پھیلا دوں گی. بیٹر کی مقدار ٹوٹلی آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، آپ زیادہ ڈالیں کم ڈالیں جتنا بھی آپ کو پسند ہو. میرے بچے ذرا کم پسند کرتے ہیں کھانا، تو میں ذرا میڈیم ہی رکھی ہے. میں نے اس کی مقدار بہت زیادہ نہیں لگائی، لیکن یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ تھوڑی زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کم بھی کر سکتے ہیں. بریڈ کا جو دوسرا سلائس ہے اس کو اس کے اوپر رکھ کے اچھی طرح سے ایک بار پریس کرنا ہے، دوسری سائڈ سے بھی پریس کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے جڑ جائے. اور جب ہم اس کو بنائیں گے تو پھر یہ کھلے نہ آپس میں. اب گرل پین کو ہلکا سا کوکنگ آئل کے ساتھ گریس کر لیں گے، اور اس کو اچھی طرح گرم کرنے کے بعد اس کے اوپر رکھ دیں گے سینڈوچ. جب سینڈوچ رکھنا ہے تو آنچ سلو کر دینی ہے، بالکل میڈیم ٹو لو کر دینی ہے تاکہ سینڈوچ جو ہے وہ سخت نہ ہو، اور ہلکا ہلکا اس کو پریس کرتے جانا ہے.
اب اس کی سائڈ چینج کرنے سے پہلے دوبارہ ایک سائڈ پہ کوکنگ آئل لگا دینا ہے تاکہ دوسری سائڈ بھی اس کی نہ جلے، بالکل براؤن ہو جائے۔ اور اب اس کی آنچ بالکل سلو، بالکل میڈیم ٹو لو کرنے کے بعد میں اس کی سائڈ چینج کروں گی۔ تو آپ دیکھیں اس کے اوپر کتنی خوبصورت لائنز بھی آئی ہیں اور یہ کتنا اچھا آلموسٹ بن گیا ہے۔ دو سے 3 منٹ میں نے اس کو دوسری سائڈ بھی ہلکی سی آنچ پہ بالکل بنایا ہے تو سینڈوچ تیار ہو گیا ہے۔ دیکھا آپ نے اتنا کوئک بنا ہے کہ چائے جتنی دیر میں بنے گی آپ کا سینڈوچ بھی تیار ہو جائے گا، اور دیکھنے سے آپ کو یمی لگ رہا ہوگا اور اس کا فلیور اس سے زیادہ یمی ہے۔ ٹرائی کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ یہ سینڈوچ آپ کو کیسا لگا۔ اگر آپ کو یہ اچھا لگا تو ہم اور اس طرح کی بہت ساری سینڈوچ کی ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پوٹیٹو ٹرائنگلز ایک ایسی ریسیپی ہے جو آپ کوئی فٹافٹ بنا سکتے ہیں، چائے کے ساتھ سرو کریں، اچانک مہمان آ جائیں ان کے سامنے آپ یہ بڑے خوبصورت اسٹائلش طریقے سے پریزینٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کے بچے تو ڈیفینیٹلی آلو کی چیزیں پسند کرتے ہیں تو آپ ان کے لیے بنائیں۔ تو پوٹیٹو ٹرائنگلز بنانے کے لیے میں نے لیا ہے 1 آلو اور اس میں 1 میڈیم سائز کا پیاز چاپ کر کے میں نے ڈال دیا۔ بریڈ کرمز 3 سے 4 چمچ بڑے بھر کر ڈالے میں نے۔ دھنیا ڈال دیا، نمک 1 چٹکی یا حسب ضرورت، 1 چٹکی کٹی ہوئی لال مرچ، اور 1 چمچ چکن کیوب۔ اس کو میں نے گرم پانی میں ڈال کے مکس کر دیا تھا اچھی طریقے سے، اور جب یہ میلٹ ہو گیا بالکل تو اب یہ میں شامل کر رہی ہوں، اور اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر دوں گی۔ جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو میں آپ اس کو اگلا پروسیس سمجھاؤں گی۔ تب تک آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں، میری ریسیپیز کو لائک کیا کریں، اور اگر اچھی لگیں تو شیئر ضرور کریں۔ اب میں نے ایک کنٹینر لے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے لگا دیا پولیتھین پیپر۔ آپ کوئی بھی گھر میں کنٹینر جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ وہ لے سکتے ہیں، اور اس میں اس طرح سے پیپر لگانے کے بعد جو آپ نے بیٹر بنایا تھا اس کو لگا دینا ہے اور اچھے طریقے سے پھیلا دینا ہے۔ بالکل اس طرح سے ہاتھ کے ساتھ آپ اچھی طرح پھیلائیں گے، اور بالکل پریس کرنے کے بعد اس کو 15 سے 20 منٹ فریج میں رکھنا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کو فریز نہیں کرنا۔ یہ اس کی آپ تھکنیس چیک کر لیں، آپ اس کی جو شیپ اور سائز ہے وہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ تو 15 سے 20 منٹ فریج میں رکھنے کے بعد یہ دیکھیں اس کی شیپ جو ہے وہ اس طرح سے بن گئی ہے، نہ تو یہ فریز ہوا ہے اور نہ یہ میلٹ ہوا ہے، بالکل پراپر اپنا اصلی شیپ میں آ گیا جس طرح کا ہمیں چاہیے۔ تو ایک بار ہاتھ سے اس کو اچھی طریقے سے پریس کرنے کے بعد اس کو شیپ دے دیں، جس طرح کی شیپ آپ کو پسند ہو، ٹرائی اینگل، ریکٹینگل،
یا جو بھی آپ کو پسند ہو آپ اس طرح کی اس کی شیپس بنائیں اور اس کے بعد اس کو فرائی کریں گے ہم۔ تو شیپس دینے کے بعد یہ ہمارے پاس آ گئے بریڈ کرمز اور یہ آ گیا انڈا۔ انڈے کو میں نے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا تھا۔ اب میں آپ کو اس کی ایک شیپ نکال کر دکھاتی ہوں۔ میں نے بنائی ہے ٹرائی اینگلز، دیکھیں بالکل ایکچوئل پرفیکٹ شیپ بنی ہے ٹرائی اینگلز کی۔ انڈا لگایا، بریڈ کرمز لگائے، بنا لیا۔ اب دوسری ٹرائی اینگل میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں انڈا لگایا پہلے، پھر بریڈ کرمز لگائے اور پھر اس کو رکھ دیا۔ اسی طرح سے باقی ساری شیپس بھی آپ انڈا لگا کر اور ٹرائنگل لگانے کے بعد آپ اس کو بنا لیں، اور انڈا اور بریڈ کرمز لگانے کے بعد آپ 15 سے 20 منٹ اس کو دوبارہ فریج میں رکھیں تاکہ انڈا بھی اور بریڈ کرمز اس کے اوپر اچھی طرح سے فکس ہو جائیں۔ اب ساری ٹرائی اینگلز تیار ہو گئی ہیں۔ اس کو میں 5-10 منٹ فریج میں رکھ دوں گی تاکہ اس کے اوپر اچھی طرح سے کوٹنگ بن جائے، اور 5-10 منٹ فریج میں رکھنے کے بعد اس کو ڈائریکٹ فرائی کریں گے۔ گھی کو کوکنگ آئل کو اچھی طرح سے پہلے گرم کر لیں گے، اور پھر جیسے ہی اس میں یہ ڈالیں گے تو آنچ ہلکی کر دیں گے تاکہ یہ فوراً سے جلے نہ۔ بس 2-3 منٹ ان کو فرائی کرنے کے بعد جیسے ہی یہ گولڈن براؤن ہوئے ہیں تو ہم نے ان کو ڈش آؤٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو پوٹیٹو ٹرائی اینگلز تیار ہیں بن کے، خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے اور فلیور بھی بہت ہی اچھا آیا ہے اس کا۔ آپ اس کو ٹرائی کریں ضرور اپنے گھر میں، اپنے بچوں کے لیے بنائیں، ان کو لنچ باکس میں دیں۔ تو فرینچ فرائز کی آپ نے بہت ساری ریسیپیز دیکھی ہوں گی، بہت ساری انگریڈینٹس کے ساتھ لوگ اس کو بناتے ہیں۔ میں آپ کو صرف 2 انگریڈینٹس کے ساتھ بنانا سکھاؤں گی، کوئک بنے گی اور بڑی آئل فری بنے گی۔ جب بھی فرینچ فرائز کو ہم کاٹتے ہیں تو اس کا سائز تھوڑا سا موٹا رکھتے ہیں تاکہ آئل اس کے اندر تک نہ جائے اور یہ کرسپی بنے، اس لیے میں نے تھوڑی اس کو موٹی سائز میں کاٹا ہے۔
1 چٹکی میں نے ڈال دی اس کے اوپر نمک آپ بالکل حسب ضرورت ڈالیں جتنا آپ کو پسند ہو. میں نے صرف 1 چٹکی ڈالی ہے کیونکہ میرے پاس آلو 1 تھا میڈیم سائز کا. اور 1 کہہ لیں میں نے 1 یا 2 چمچ اس پہ ڈال دیے بیسن کے. اب یہاں پر آپ اپنی مرضی سے بیسن ڈالیں یا میدا، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ڈال سکتے ہیں. میں نے بیسن ڈالا ہے، کچھ بھی نہیں کیا، خشک بیسن تھا اس کو میں نے اس کے اوپر ایسے ڈال کے ایک اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے. اور ان کو ہم بنائیں گے تیز آنچ پہ تاکہ فوراً سے بن جائیں اور کرسپی بنے، اور یہ جلیں گے بالکل بھی نہیں کیونکہ اس کے اوپر بیسن لگا ہوا ہے. تو جلدی جلدی تیز آنچ پر اس کو بنائیں گے، اور جیسے ہی یہ تھوڑی سی براؤن ہونا شروع ہوگی تو اس کو فوراً سے ہم نکال لیں گے. اور فرینچ فرائز آپ کے بالکل تیار ہو چکے ہیں. ٹرائی کریں چائے کے ساتھ یا ویسے ہی جس ٹائم آپ کا دل کرے آپ اس کو ٹرائی کریں اور مزے کریں.